گلگت ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر میر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے گلگت بلتستان میں نگران سیٹ اپ کے لیے وفاق کو اجازت دی ہے۔ یہ ان کا فیصلہ، سپریم کورٹ کا ٹیکنیکل فیصلہ کیا تھا، اس کو عام فہم زبان میں کیسے سمجھایا جائے، اور ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں آنے والے الیکشنز میں کون سی پارٹی کہاں کھڑی ہوگی، اس پارٹی کی جو موجودہ نون لیگ کی حکومت ہے 5 سال میں اس کی کارکردگی کیا رہی، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات جاننے کے لیے آج ہم نے جس شخصیت کو یہاں پہ دعوت دی ہے وہ ایک لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں اور سیاسی ایکسپرٹ بھی ہیں، یعنی میری مراد جناب صاحب خان صاحب سے ہے، چیف جج ہیں چیف کورٹ گلگت بلتستان کے، اور اس کے علاوہ وہ گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی کے سپیکر بھی رہے ہیں۔ صاحب خان صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آج آپ کو ہم نے اسی لیے زحمت دی ہے کہ 2 پہلو ہیں، سیاسی اور قانونی۔ اس کے لیے گلگت بلتستان میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ زیادہ رائے نہیں ہے کہ جو ہم ٹی وی پہ دکھا سکیں اپنے عوام کو۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ابھی آیا ہے، اس کو ذرا عوام کو سمجھانے کے لیے ذرا اس کی وضاحت کریں کہ یہ کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میر صاحب آپ کا، اور آپ کے چینل کا میں بہت مشکور ہوں کہ اتنے اہم اور قومی ایشو پر شمالی علاقہ جات سے ریلیونٹ ہے، اور سیاسی لحاظ سے بڑا ریلیونٹ ہے، پولیٹیکلی لیگلی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے لیے میری آراء جاننے کے لیے آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ آپ کا یہ پرامننٹ جو چینل ہے یہاں گلگت بلتستان کے لوگوں کو لیگل انفارمیشن، پولیٹیکل انفارمیشن پہنچانے میں بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو داد دے دوں اور خراج تحسین پیش کروں۔ بہت شکریہ۔ اور آپ لوگوں سے یہ میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دینے میں اپنا پورا بھرپور کردار ادا کریں۔ رہی آپ کی یہ جو سوال ہے، اس کے اندر آپ نے لپیٹ کے بہت بڑا لمبا سوال ایک ہی سوال کے اندر پھینکا ہے، تو اس کا جز اول جو ہے، جو لیگل لائن پہ آپ کا سوال ہے، وہ یوں ہے کہ گلگت بلتستان میں کہ پولیٹیکل معاملات کو چلانے کے لیے مختلف ادوار میں مختلف آرڈرز کی شکل میں یہاں کے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کو چلانے کے لیے آرڈرز آتے رہے ہیں، جن میں سب سے مشہور جو ہیں 2009 کا امپاورمنٹ آرڈر تھا، جو پہلا تھا پیپل پارٹی والے نے، پہلا نہیں تھا لیکن پیپل پارٹی نے اس کے نیچے بہت بڑے ریفارمز انٹروڈیوس ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اس سٹرکچر کے ساتھ، اس سٹرکچر، پولیٹیکل سٹرکچر آیا، جوڈیشل سٹرکچر آیا، پیپل پارٹی کے دور میں آیا تھا 2009 میں۔ یہ گورننس آرڈر کہلاتا تھا یہ 2009 کا۔ اس کے بعد جناب علی 2018 میں جناب حفیظ الرحمان صاحب، جو مسلم لیگ گلگت بلتستان کے صدر ہیں اور ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے مسلم لیگ سے جو ہے ایک براڈ بیس یہاں کے لیے پولیٹیکل ریفارمز حاصل کرنے کے لیے نواز شریف کے ذریعے ایک کمیٹی بنوائی، سرتاج عزیز کمیٹی مشہور ہے۔ انہوں نے بہت بڑا ہی سنا ہے، بہت اچھا گلگت بلتستان کے لیے سٹرکچر تیار کیا تھا، لیکن بعد میں وہ اناؤنس ہوا، یہاں پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے اسمبلی میں آ کے اس کی اناؤنسمنٹ کی، تو اس کی انفورسمنٹ کے بعد اس کو متنازع بنایا گیا۔ صحیح۔ متنازع بنانے کے بعد یہ سپریم اپیلیٹ کورٹ میں اس نے جورسڈکشن اس نے ایکوائر کیے، اور اس وقت کے چیف جج سپریم اپیلیٹ کورٹ رانا شمیم صاحب نے اس کو سیٹ اسائیڈ کیا۔ جب یہ سیٹ اسائیڈ ہوا تو یہ تنازع چل کے جناب سپریم کورٹ آف پاکستان تک چلا گیا کہ یہ معاملہ اب کیسے چلے گا یہاں گلگت بلتستان کا۔ جب سپریم کورٹ میں چلا گیا تو وہاں جناب علی چیف جسٹس اس زمانے کے ہمارے ثاقب نثار صاحب نے ایک فل کورٹ بینچ بٹھا کر اس کی کیس کی سماعت کی، اور انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے ایک نیا پیکیج آرڈر تیار کروایا، اور پرانا 2018 کا جو آرڈر مسلم لیگ والوں نے اناؤنس کیا تھا، اس کی جگہ میں ایک نیا آرڈر 2019 کے نام سے سپریم کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو ڈائریکشن دیا کہ یہ آرڈر 2019 کو انفورس کریں ود ان سرٹن ٹائم، 2 مہینے کے اندر یا 3 مہینے کے اندر ان کو انفورس کریں۔
لیکن فار اینی ریزن وہ انفورس ٹل ٹوڈے نہیں ہو سکتا. 2019 کا آرڈر جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ اناؤنس ہونا تھا وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور وہ سب جوڈیس ہے ٹل ٹوڈے وہاں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس دوران جو ہے یہاں جو ہے الیکشن آن پڑے ہیں، اور یہاں جو بنیادی ڈسکرپنسی ہے 2018 میں جو مسلم لیگ نے آرڈر تیار کیا تھا اس میں کیئر ٹیکر کی کوئی پروویژن موجود نہیں تھی. صحیح. اور 2019 والے میں بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کوئی اس میں بھی پروویژن دونوں میں نہیں تھی. تو اب فیڈرل گورنمنٹ نے اس دفعہ جو ہے ایک موو کیا سپریم کورٹ میں، چونکہ معاملہ اب تک سپریم کورٹ میں فائنلائزیشن کے لیے ہے، درخواست دی تھی کہ ہمیں 2018 کے آرڈر میں ترمیم کر کے گلگت بلتستان کے لیے الیکشن پرپز کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے امینڈمنٹ کی اجازت دی جائے 2018 کے آرڈر میں. صحیح. لیکن کل کی جو سماعت ہوئی ہے، جو میں نے وکلاء سے سنا ہے، لیگل ایکسپرٹ سے میں نے جو سنا ہے، میں موجود نہیں تھا، ججمنٹ ابھی ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے، چونکہ 2019 والا آرڈر اس میں آپ کریں، اس میں اس کے آرٹیکل 56 میں امینڈ کریں، ٹھیک. کیونکہ 2018 کا آرڈر آلریڈی اس سپریم کورٹ نے ان ایبینس رکھا ہوا ہے، اس کی جگہ میں 2019 جو ہے انٹروڈیوس ہو چکا ہے، ڈائریکشن مل چکی ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. اس لیے انہوں نے کہا 2019 کے آرٹیکل 56 میں امینڈ کر کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سیٹ اپ بنایا جائے. ٹھیک ہے. لیکن اب صاحب خان صاحب، اب پولیٹیکل گورنمنٹ جیسے 2018 کا جو آرڈر بنا، اس کے اندر یہ جو نگران سیٹ اپ کی پروویژن نہ رکھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جناب، یہ میں تھوڑا سا آپ کو اس میں کنفیوژن ہے. پہلے بھی میں نے یہ بات کسی نہ کسی صورت میں ہمارے سامنے، عدالت میں تو نہیں، آؤٹ آف دی کورٹ. دیکھیں، یہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ کے، اب امریکہ میں آپ جائیں تو وہاں کا سٹنگ سیٹ اپ ہی الیکشن کرواتا ہے. صحیح. آزاد کشمیر، پاکستان کے آزاد کشمیر میں جائیں، سٹنگ سیٹ اپ جو ہے الیکشن کرواتا ہے، نگران کی ضرورت نہیں ہوتی. اب پاکستان میں جو ہے کنسٹیٹیوشن میں نگران کا سیٹ اپ کی پروویژن ڈالی گئی ہے. یہ ایک تھیم ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ بھی الیکشن کروا سکتی ہے. تو اس صورت میں یہ جو وزیر اعلیٰ ہیں، کیا بھائی یہ الیکشن لڑ سکیں گے؟ یہ لڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی دیکھے نا، وزیر اعظم الیکشن لڑ گئے، وہ کینڈیڈیٹ الیکشن، اس میں دیکھے نا، میں نے آپ کو مثالیں دی، امریکہ کی مثال دی، پاکستان میں آزاد کشمیر کی مثال دی کہ وہاں کا بیٹھا ہوا سیٹ اپ وہ الیکشن کرتا ہے. تو یہ جمہوری اس میں اس کا کوئی بار نہیں ہے، لیکن بہتر سمجھا جاتا ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ فورم اس کو الیکشن کروائے تاکہ اس کی سینٹیٹی بہت زیادہ ہو، اس کی فیئرنیس پہ کوئی کوشچن نہ ہو. اس لیے جنرلی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پولیٹیکل وہ انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ یا کیئر ٹیکرس جو ہیں اس کو ہینڈل کریں تاکہ فیئرنیس ہو. ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا، انہوں نے نہیں ڈالا اس کو اس آرڈر میں، تو نہ ڈالنے کے اسباب تو وہ لوگ جانیں، لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ وہیں سیٹ اپ بھی اس کو الیکشن کروا سکتے. صحیح. گلگت بلتستان کی جو جوڈیشری ہے، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، تو کیسی ہونی چاہیے تھی؟ اب سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے یہاں پہ، جہاں پہ ججز آتے ہیں اور 3 سال ان کی. دیکھیں جناب، گلگت بلتستان کی جوڈیشری دنیا سے مختلف ہے، تو اس کے 2 مین ریزن ہیں، 2 مین کازز ہیں، وجوہات ہیں. نمبر 1، سپریم اپیلیٹ کورٹ جو ہماری سب سے بڑی عدالت ہے گلگت بلتستان کی، اس کی جو تشکیل ہے، اس کی تشکیل کے لیے جو طریقہ کار ہمارا مروجہ ہے وہ غیر قانونی ہے. یہ ایسی اپوائنٹمنٹ دنیا میں نہیں ہوتی. دیکھیں جی، یہ ہمارے ملک میں یا ہمارے علاقے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو آئینی حقوق دے دیے، بنیادی حقوق دے دیا. کتاب میں آپ اگر پاکستان سے یا امریکہ سے زیادہ حقوق آپ لکھتے ہیں تو اس کی انفورسمنٹ کرنے کی بات ہوتی ہے. ایک حق ہو تو بھی انفورسمنٹ کرنے کا ادارہ ہونا چاہیے. جوڈیشری کا وجود فار دا انفورسمنٹ آف بیسک رائٹس اس لیے ضروری ہے، لوگوں کے باہم تنازعات کو حل کرے. تو ان ججوں کی تقرری کا سپریم اپیلیٹ کورٹ میں جو تقرری کا فورم طریقہ کار ہے، یا چیف کورٹ میں جو طریقہ کار رائج ہے، وہ دنیا سب سے مختلف ہے. ایسا اپوائنٹمنٹ یا یہ طریقہ کار دنیا میں نہیں ہے. اس کی ضرورت یہ ہے، جیسا کہ 2019 کے آرڈر میں سپریم کورٹ کے زیر نگرانی جو بنا ہے، اس میں بھی اگرچہ وہ فورم انڈیپینڈنٹ نہیں ہے 100%، لیکن تھرو فورم اپائنٹمنٹ کی گنجائش رکھی گئی ہے چیف کورٹ اور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے ججوں کی.
2018 में इसकी गुंजाइश नहीं थी. ठीक. इस वक्त भी जो हमारा यही सुप्रीम एपेलेट कोर्ट टॉप कोर्ट है यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में, 2 जजेस हैं, बल्कि 2 जजेस भी जिस तरह लगे हैं, मतलब बहुत फासला इनके बीच में टाइम पीरियड रहा है, फिर दूसरे जज रहे, और तीसरे जज के लिए अब भी उसी तरह खामोशी है. कौन जिम्मेदार है इसका? जनाब, ये आपका सवाल अवामी लिहाज से, अवामी मफादात के लिहाज से बहुत बुनियादी सवाल है. ये सीट आई से खाली नहीं है. ये 2017 या 2017 में जब हमारे मुहतरम जज शहबाज साहब की डेथ हुई है, तब से उसके बाद से ये अदालत तकरीबन इसी तरह इसी हालत में गुजरा कर रही है. अब सूरत हाल ये है कि हमारा चीफ जस्टिस साहब हैं, उसके साथ एक जज हमारे वज़ीर शकील साहब को एलिवेट किया गया है. तो मैं समझता हूँ इस सूरत में भी 2 जज भी कंप्लीट नहीं हैं. वज़ीर शकील साहब चूँकि चीफ कोर्ट से ऊपर गए हैं, तो अक्सर केसेस ऐसे अंडर अपील होंगे जो वज़ीर शकील ने एज जज हाई कोर्ट या चीफ कोर्ट डिसाइड किया होगा. उस सूरत में वो भी उस फोरम में बैठ नहीं सकेगा उन केसेस के लिए. अच्छा. तो अगेन हम यही कह सकते हैं कि दूसरा जज का होना लाजिम था. ठीक. और ना होने की कोई वजह नहीं है. सही. आप लाखों करोड़ों रुपए मंथली फॉर अननेसेसरी चीज़ों पे लगा रहे हैं और जस्टिस डिसबर्सिंग के लिए आप लगाने के लिए तैयार नहीं हैं. क्या गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी आदमी आज तक शहबाज की डेथ के बाद आज तक कोई पैदा नहीं हुआ था जो सुप्रीम एपेलेट कोर्ट में जज बन सकता? तो मेरा ख्याल है इसमें स्टेक होल्डर्स को लोगों के बुनियादी हुकूक की तरफ तवज्जो देनी चाहिए. उनको समझना चाहिए कि इस फोरम का कोई काम है, कोई मकसद है, इसकी किसी गरज के लिए बनाया जाता है, सिर्फ तनख्वाह देना मतलूब नहीं है. तो इस पर पहले भी मैंने बहुत ही दर्द दिल के साथ इसी तरह चीफ कोर्ट का भी ये हाल है. देखें, चीफ कोर्ट में इस वक्त 5 या 6 पोजीशनें खाली हैं. और ये बुनियादी अदालत होती है चीफ कोर्ट, कोई ऐसी बात नहीं. बेसिक राइट डिलीवर करने वाली अदालत है, लोगों के अपीलेट कोर्ट है, कई जुरिस्डिक्शन है उसकी फाल करती हैं हाई कोर्ट में, लेकिन वहाँ 2 जज बैठे हुए हैं, एक चीफ है, एक जज है. तो ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका क्या वफाक की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है? क्या वजह है कि मतलब बुनियादी जो इंसानी हकूक़ हैं यानी इंसाफ, इसके तकाज़े पूरे नहीं? देखें जनाब, मैं तो जो मैं समझता हूँ, देखें वफाकी हुकूमत से मेरे पॉलिटिकल लाइफ में भी कभी गिला नहीं रहा. ठीक. आज भी मैं एक जज रहा हूँ, कभी गिला नहीं रहा. मैं आज भी महसूस करता हूँ, देखें जब तक बच्चा रोता नहीं है, दूध कोई नहीं पिलाता है, आपका इलाका अभी माशाल्लाह सूबे की लेवल पे जा रहा है. इंडिपेंडेंसी है हमारे पास, गवर्नर है, वजीर आला है, वज़रा है, लीगल में लॉ मिनिस्ट्री है. कोई चीज़ आपके जानिब से कहीं जाए, किसी फोरम में कोई चीखे चिल्लाए, कोई बताए, तो लाहमाला मेरा ख्याल है वहाँ भी आंखें बंद करके कोई नहीं बैठा आपकी तरफ. मेरा ख्याल सूबों के इक्विवेलेंस पे आपके बात सुनी जा रही है, आपको डिलीवर किया जाता है. अगर हम कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के साथ कोई तासुब हो रहा है, तो बाकी इदारे पूरे के पूरे क्यों हैं? उनके साथ भी, किसी और इदारे के साथ भी ये कमी बेशी होती है. खाली जुडिशरी के साथ तो ये कमी बेशी नहीं होती. देखें, डिज़र्विंग जजेस हैं हमारे, उनकी उम्रें जा रही हैं, उनके बेसिक राइट्स जा रहे हैं. हमारे वकला हैं जिनकी इंटाइटलमेंट आज है, कल नहीं रहेगी, उनकी एज एक्सपायर होगी. इसलिए ज़रूरत यह है कि जब शहबाज खान साहब 2017 में डेथ हुई, उसके बाद तक सुप्रीम एपेलेट कोर्ट में जी आप जज बराबर नहीं कर रहे हैं, चीफ कोर्ट की ये हालत है, हम रिटायर हो गए हैं, नीचे जज चले गए हैं, 2 जज वहाँ काम कर रहे हैं, लोग आके तारीखें लेके जा रहे हैं. तो आखिर मैं पूछता हूँ यार, क्या मसला है? कोई सेक्रेटरी की पोस्ट में कमी नहीं होती, किसी और इदारे की पोस्ट में कमी नहीं होती, तो जजों की पोस्टों में आके क्या सारा वजह? जैसे आपने कहा कि यहाँ से आवाज़ नहीं उठती ना बुनियादी तौर पे, तो क्या आप समझते हैं कि इसमें वकला की भी कमज़ोरी है? देखें, वकला का तो वकला वक्तन फ़वक्तन अपने तौर पे करारदादें या करते रहते हैं. इस तरह करते हैं जिस तरह मैं जो है मैं इस पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं अपने ऑनरेबल गवर्नर साहब से, CM साहब से, कि ये इनके लेवल का काम है कि उनको इस लेवल पे अपने लोगों की जो है दादरसी करनी चाहिए. देखें, लोगों को जहाँ आपने डेवलपमेंट देना है वहाँ इंसाफ भी देना है. अगर किसी इलाके में एक आदमी भी रहता है तो उसको इंसाफ कानून के मुताबिक देना है. अगर आपकी पॉपुलेशन 20 लाख है तो 20 लाख के लिए भी आपको जज चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में एक दिन जज कम नहीं होता, किसी हाई कोर्ट में एक जज कम नहीं होता. तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए भी इंसाफ की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज के मसाइल पहले से ज़्यादा हैं.
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری حکومت ہے، جو بھی حکومت حکومت آتی ہے، ہے، ان کا زیادہ کردار جی جی حال جو انہوں نے نہیں نبھایا، جی نہیں نبھایا، یہ میں نہیں نبھایا نہیں کہوں گا، ان کی ذمہ داری ان پہ ذمہ داری ذمہ داری ان پہ پڑتی ہے، اس ٹھیک کا ہے۔ سارے ذمہ داری ان تو پہ سیاست کی طرف آتے ہیں آپ، ضرور آ جائیں گے۔ ریٹائرمنٹ کا کافی عرصہ آپ کا ہو گیا ہے، تو کیا پروگرام ہے اس دفعہ سیاست میں آ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں میر صاحب، گلگت بلتستان کا جو ایریا ہے، یہاں صرف الیکشن ہی نہیں ہے، یہاں سوشل ورک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے علاقے کو، گلگت بلتستان کو، اور خصوصاً استور کو، میں گلگت بلتستان کے پولیٹیکل سیٹ اپ میں 2019 یہ مطلب یہ ہے کہ 30 سال سے زیادہ عرصہ میں نے پولیٹیکل سائٹ پہ گزاری ہے، تو لوگوں کو اب بھی یہ بنیادی چیزوں میں یا تو آشنائی نہیں ہے یا ان کو اپروچ نہیں ہے۔ تو ابھی جو ہمیں ایکسپیرینس حاصل ہے یا دوسری چیزوں کا ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں کسی لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر بنوں یا نہ بنوں، اچھا، لیکن لوگوں کے لیگل رائٹس کے لیے سوشل انشاءاللہ ورک کریں گے، لیکن آپ الیکشن میں کھڑے ہوں گے، ابھی تک آپ نے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ جی میں یہی ہم کہہ الیکشن سکتے کا لڑوں یا میں نہ لڑوں، یہ فائنل میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، کیونکہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم استور میں سوشل ورک کرتے رہے، وہاں ہسپتال میں ایکوپمنٹ، وہاں کی بیسک ریکوائرمنٹ میں اسلام آباد میں مختلف فورمز کے ذریعے ہم اس کو ویل ایکیوپ کرتے رہے، ہماری ساری توجہ ادھر ہے۔ یہاں سے تھوڑی جان چھوٹتی ہے تو انشاءاللہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا تھوڑا سا ٹائم کم ہے، میں چاہوں گا مختصر کچھ ہمیں اپنا انالیسس دے دیں۔ مثال کے طور پہ آنے والا الیکشن، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا، آپ سیاست سے بھی آپ کا تعلق ہے، عدالت سے بھی رہا ہے، تو اس الیکشن میں کس پارٹی کو کدھر دیکھتے ہیں؟ وفاق میں پی ٹی آئی ہے، اس کو فائدہ ہوگا یہاں گلگت بلتستان میں؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ میرے اپنے حساب سے جو میرا ایکسپیرینس ہے، سب سے زیادہ تو جو الیکشن میں میٹر کرتا ہے وہ کینڈیڈیٹ میٹر کرتا ہے، صحیح ہے، خالی کوئی پارٹی میٹر نہیں کرتی ہے۔ آپ 50% مارکس کینڈیڈیٹ ہی کو دے دیں، وہ کینڈیڈیٹ ہی لیتا ہے۔ اگر کسی علاقے میں ورجنٹ قسم کے کینڈیڈیٹ ہیں تو وہ اپنا نمبر وہ بنا لیں گے۔ صحیح، اس کے بعد پارٹی کا انپٹ یا اس کے فائنینشیل ریسورسز، یہ چیزیں اس کے بعد میں آ جاتی ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کا اثر گلگت بلتستان میں رہا ہے، پچھلے 2 الیکشنوں کا باقاعدہ رزلٹ آپ کے پاس ہے۔ جب پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو سید مہدی شاہ صاحب گورنمنٹ بنا چکے ہیں، جب مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی تو حفیظ الرحمان صاحب گورنمنٹ بنا چکے ہیں، اب وہاں وفاق میں ابھی تک تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے۔ اب تحریک انصاف کی گورنمنٹ کیا لازماً چاہے گی گلگت بلتستان میں ان کی گورنمنٹ بنے؟ تو اب یہ کوئی کینڈیڈیٹ یہ بھی نہ سوچے کہ وہاں سے آ کے عمران خان صاحب اس کو ووٹ کاسٹ کرے گا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے مجھے یہ بتائیں کہ استور کے حوالے سے، آپ ظاہر ہے استور سے آپ کا تعلق بھی ہے، کون سی پارٹی ڈومیننٹ ہوگی؟ آپ کا گیس ہے، ظاہر ہے۔ میں سر استور کے میں جو صحیح انالیسز ایٹ دا مومنٹ آپ کو دے رہا ہوں، دیکھیں جو کینڈیڈیٹ ان فیلڈ ہیں، فرمان صاحب پوٹینشیل ہیں، فرمان صاحب ہے مسلم لیگ کی طرف سے، اور حمید صاحب ہے پیپل پارٹی کا، اور وہ خالد خورشید ہے، شاید ابھی تو ٹکٹ نہیں ملے ہیں لیکن جو چل رہے ہیں پارٹی کی رشتہ داری سے، خالد صاحب پی ٹی آئی کی طرف چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں۔ تو میرا خیال ہے اب فائنل کینڈیڈیٹوں پہ ڈیپینڈ کرے گا، یہ پارٹیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ اچھا، ایٹ دا مومنٹ ان کا جو ہے نا ٹگ آف وار ایسا کوئی ڈیسیسیو نظر نہیں آتی مجھے، اچھا، کوئی ڈیسیسیو پوزیشن میں نہیں ہے۔ ٹھیک، فرمان ڈیفینڈنگ پوزیشن میں ہے، اور باقی 2 کینڈیڈیٹ جو ہیں پچھلے 5 سالوں میں ان کی کارکردگی کے لحاظ سے میں وہ نمبر ایکوائر نہیں کر سکے جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اب جو بیکمنگ کینڈیڈیٹ ہیں ان پہ ڈیسیجن آئے گا کہ who will win the race۔ ٹھیک ہے۔ حفیظ الرحمان کے 5 سال کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں حفیظ الرحمان صاحب کے، دیکھیں اوور آل گلگت بلتستان کا جو پولیٹیکل سیٹ اپ نیا ہے، لیکن حفیظ الرحمان صاحب نے اپنی اسمبلی کے لیول پہ، اپنی کیبنٹ کے لیول سے، گورنمنٹ کے ریلیشن کے لحاظ سے بہت اچھا ٹینیور گزارا ہے، سکسیسفل ہے، میں اس کو سکسیسفل کہہ رہا ہوں۔ مطلب حفیظ الرحمان ایج میں بھی اتنا کوئی زیادہ نہیں ہے، ہم سے چھوٹا ہے، لیکن بڑی سکسیسفلی ہینڈل کیا ہے، بہت اچھا چلایا ہے، کوئی کنفرنٹیشن آن دا ہول نظر نہیں آئی یا پولیٹیکل اپسیٹ نظر نہیں آئی، اس حساب سے سموتھ 5 سال گزرے۔ اچھا سر، ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے پاس ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم یہ پروگرام یہیں پہ ختم کر رہے ہیں۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں رہے گا انتظار۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔